یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں جھڑکیاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے دوستو میں وعدہ کیتا میں دو شعر پڑھنے نے میرے دو شعر مکمل ہو گئے ایک مصرع رہ گیا او میں نثر دے اندر پڑھ لینا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آؤ میں ایک واقعہ ذمہ رہا میں عرض کی تھی کہ کوئی واقعہ بیان کرنا ہے میری ڈیوٹی لگائی گئی نقابت تھی میں اپنے شاگرد نو تیار کر لیا میں کہ فرائض سر انجام دے گا توجہ میرے لئے کرنی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین روح کائنات جانے کائنات شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام نام ہے حضرت زرار بن ازور کی نام ہے زرار بن اے مسئلہ پلے بننا ہے تے انشاءاللہ ایک کل بھی اوندے سال تکر قیامت دی صبح تکر جنہوں یہ مسئلہ یاد رہے گا جدوں یاد آوے گا سینہ ٹھردہ رہے گا سینہ میرا بھی ٹھارو نہ اچھی سبحان اللہ کی روح کائنات جانے دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام زردار بن ازور شامیہ اور رومیہ دے نال جنگ لڑن گئے نے تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اور خالد بن ولید نے ڈیوٹی لگائی توجہ میرے حال ایک گپا موڑ ڈیوٹی عمران بھائی لگائی کہ اے رومیہ اور شامیہ دے اس سارے اکٹھے ہو کے نہ خیمے لگے پین تے جا پتہ کر کے ایک کتنے بندے نے تے تینوں میں نصیحت کردہ پہ ہم انہاں نال جنگ نہیں ہو لڑنی بیان میں لمبا نہیں کرنا واقعہ ایک کوئی زرار بن ازور دی گل کر کے میں ختم کر دینی کیونکہ میں چاس بدل نہیں آئی کیونکہ نات تو بعد تھوڑی جی میں چاس بدل نہیں ہے میری ذمہ داری ہے زرار بن ازور ان دی پہچان میں دستے ہوں بولو سبحان اللہ میں شریک نہ لڑنا ہوئے نا
آ دنیاوی لڑائی ہوئے یا کوئی دینی لڑائی ہوئے، میں انڈیا والے نہ جنگ لڑنی ہوئے تو میں آکھنا چنگی توپ ہوئے، چنگی بندوق ہوئے، چنگا ٹینک ہوئے، دشمن نال میرا مقابلہ ہوئے تو میں اس نو زیر کر لما۔ زرار بن ازور آقا دے ایو جو غلام ہیں، جدو جنگ دی واری ہوندی ہے نا آپ اپنا کرتا بھی لا لیندے ہیں تے اپنی اے زرہ لا چھڑنی، کرتا لا چھڑنا، رنگ دے بالکل بلیک دو چٹے، یہ چٹا محبت تمہیں آکھے بالکل رنگ دے بلیک موٹیاں اکھاں۔ تے خالد بن ولید اسی تے اپنی اسلاف دے کس سے سنے نہیں نا، خالد بن ولید کو اے رومی اور شامی اتنا ڈردیان کہ اپنے بچیاں نو خالد بن ولید دے کس سے سنیں دیا۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ آئندہ تے خرچہ کوئی نہیں تے عرش چرچہ ہوندہ پہ، سبحان اللہ تے خرچہ نہیں ہے تے عرش تے چرچہ ہے۔ میں پہچان دسن لگا کہ قمیض اتار دینی، زرہ اتار دینی، ڈھال کوئی نہیں، صرف نیزہ تے تلوار لے کے، تلوار کتنی ہوندی ہے زرار بن ازور کوڑ 35 کلو دی، ساڑھے نوجوانہ کوڑ دوہاں ہتھاں 35 کلو نہیں چمدا تے بوڑھے نواں دے پنے بابا تو ہیں دیسی کیوں کھادا آیا تو ہی چاہ میں تو نہیں چاہمدہ، لیکن قربان جاما زرار بن ازور دی جراتوں 35 کلو دی تلوار چانڑا، رنگ دا کالا ہے، جسم تو کپڑا بھی اتار کے صرف دھوتی بن کے تیران دے اندر تلواران دے اندر جنگ لڑا نڑا، لباس پہن کے آپ نے پردے دی صورت دے اندر جسوس بنا کے بھیجا۔ حضرت ابو عبیدہ اور خالد بن ولید نے تے نصیحت کی تھی جنگ نہیں ہو لڑنے، تینوں اکلے نو جسوس بنا کے گلدے پہ تے جنگ گل بڑی پتھے دکھرن لگا تے زندگی چ امید ہے تو پہلی باری سندا پہ ہونا ہے جنگ نہیں ہو لڑنی تے آپ نے وعدہ کر لیا کہ میں جنگ نہیں لڑدا، یہ پکی گل ہوگی میری تواڈے نال ڈن ہوگی۔ ہن میرے لو ویکھنا جنگ کیویں نہیں لڑی۔ آپ رومیاں دے لشکر دے اندر رات نو خیمے دے اندر بڑے نے تے گن دے جاندے پنے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 50 100 200 300 400 500 یہ سارے گن دے جا رہے ہیں۔ جدو گنتی مکمل ہوئی نہ تھا واپس نکلن لگے 90 جھنڈے ویکھے تے گنتی مکمل کی تھی تے 90 جھنڈے ویکھے تے آپ فرماندے نے کہ ہر جھنڈے دے اندر انہوں دا 1000 لشکری موجود آ جن دے کل تلواراں بھی آن، تیر بھی آن، نیزے بھی آن اور گھوڑے بھی موجود، شباب کباب بھی موجود، 90,000 دے لشکر چ گھوم کے واپس ہٹن لگے نا۔ ہن گل توجہ نال سننی، نکلن لگے تے رومیاں کیا آؤ جڑا بندہ جاندا پہ ایک جاسوس لگدا ہے، ان دے مگر لا کے نو پکڑ لو۔ آپ نے گھوڑے دی باغ ڈلی چھڑی کیونکہ فاروق اعظم نے منع کیتا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید نے منع کیتا کہ جنگ نہیں لڑنی، واپس آ جائیں تو تا دشمن نو ویکھ کے پھر جانا۔ زرار بن ازور جنگ نہیں لڑنی، نصیحت یاد آئی تے رومیاں نے 3 گھوڑے مگر لائے نے، 3 گھوڑے جدو بجائے نا، اللہ اکبر، آپ گھوڑے بجا کے لے جا رہے ہیں، بجائی لے جا رہے ہیں، بجائی لے جا رہے ہیں، بجائی لے جا رہے ہیں، جدو 30 گھوڑے لے کے تے اپنے خیمیاں دے کوڑ پہنچن تے یکدم گھوڑے نو ماری بریک۔ تسی اے نوجوان قوم تے ٹک ٹاک ویکھن والی قوم نو کی پتہ گھوڑے دی بریک کیڑی سخت ہوندی ہے۔ یکدم واگا چکو نہ تو 4 قدم روک لیندا ہے گھوڑا۔ آپ نے اس طرح واگا چکیاں، گھوڑے نے 4 پیروں تے بریک ماری، گھوڑا ہی نہیں آیا، ہوائے چ اڑیا گھوڑا، لتا چکیاں، آپ نے گھوڑے نو بیٹھے بٹھائیں، اس طرح واگا چکیاں، رومیاں والے منہ کر دیتا، فرمایا شاباش ہے اور میرے نبی دے گستاخو ہن بچ کے آیا جے، ہن نبی دا غلام تواڈے والے منہ کرن لگا جے۔ سبحان اللہ، نرچاس نہیں آئے۔ میں وعدہ کیتا زرار بن ازور دی گل کر کے میں انشاءاللہ حوالے کر دینا ہے۔ این پیشا منہ کیتا نے گل مکی کوئی نہیں، زرار بن ازور دی گل اجے جاری ہے، پیشا نے منہ کیتا ہن نوجوان میں تواڈے لے این بجدا جاواں تے یکدم پیشا نو منہ کرن تے تساں بھی بتھر جانا کہ کی ہویا۔ او حیران ہوئے، پریشان ہوئے، 30 گھوڑ سوار نے، تلواراں موجود نے، تیر موجود نے، نیزے موجود نے، ڈھالا موجود نے۔ زرار بن ازور نے اپنے گھوڑے نو اڈی ماری اور گھوڑا انہاں دی طرف بجانا شروع کر دیتا۔
اولی سبحان اللہ بولے اچھا بولو سبحان اللہ گل ختم ہونے دے قریب آ گئی محفل دا رنگ بن جائے گا اور علامہ صاحب دے خطاب تکرے خطاب تانوں یاد رہے گا امید ہے اندہ سال تکر بھی یاد رہے گا گھوڑا بجایا رومیہ نے بیکھے ایک ہی ہون لگ گئے اے انسان ہے یا جن ساڑھی طرف حدیث تے لفظ نے اے انسان ہے یا جن اس گھوڑا ساڑھی طرف موڑ لے انہوں اتنا اپنی ذات تے مانے جدو آپ نے گھوڑا موڑیا نا ایک نو نیدہ ماریا دوسرے نو دو تڑپے نے انہوں نے گھوڑے واپس دوڑائے گھوڑے واپس دوڑ دے جا رہے نے آپ نیدہ مار کے ایک بھی دو بھی تین بھی چار بھی پانچ بھی چھ بھی سات نو قتل کیتے نے 10 کیتے نے 11 کیتے نے جدو 11 واسلے جہنم ہوئے نے وہ اپنے خیمے کو پہنچ کے 90,000 دے لشکر نو ساد مار کے آخدے نے او 90,000 دے رومی لشکر ذرا غور کرو محمد عربی دا غلام آگے زرار بن ادور نے جدو ویکھنے کہ 90,000 لشکر گھوڑا موڑیا اپنے اسلامی لشکر 11 واسلے جہنم کیتے نے تے واپس آئے نا تے خالد بن ولید نے ویکھیا کہ آپ پسینے نہ شرابور نے گھوڑے تے سر میری گل بوک گئی پسینے نہ شرابور نے تے جسم تے خون دے چھٹے آخر نیزہ ماریا جاوے کسی نو تلوار ماری او دا خون اڑ کے لگنا نیڑے ہو کے مارنا خون دے چھٹے ویکھے تے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ اور خالد بن ولید نے جڑی گل کیتی نا ہائے سواد آ گیا مینوں بڑا سواد آیا تانوں بھی آ جانا ہے آکھیا تینوں ہٹ گیا نا آئے اچھی سبحان اللہ آکھیں تینوں منع نہ کیتا جنگ نہیں ہو لڑنی تے موڑ جنگ کر کے آ گیا آئے جملے اے پچھانے نہیں اے جملے پچھانے نہیں نے اے جملے سن کے اے زرار بن ازور دا جڑا جواب ہے نا انشاءاللہ آئندہ سال تکر اور قیامت تکر توڑے لے ادھار ہے اور تو انہوں خوش رکھے گا زرار بن ازور آدھا ہے اے ابو عبیدہ بن جرہ میں تیرا لحاظ کر گیا ہوں وگرنہ تیرا لحاظ نہ کرتا تیری گل دا پاس نہ کرتا تے میرا دل لکھتا پیا 90,000 دے لشکر نال مقابلہ کر دیندہ آجا تے ہی تو توڑا میں لحاظ کر لیا ہے تے میں واپس آتا ہے نہیں تے میں 90,000 دے لشکر نال میں مقابلہ کر دے بنا ایو زرار بن ازور اپنے گھوڑے تے جنگ لڑ دے پنے آخری جملے آخری گل میں وائنڈ اپ کر دے ماں ایک کو واقعہ میرا کمپلیٹ ہونے لگا ہے زرار بن ازور دیگا میں اگے نہیں نکلنا زرار بن ازور جنگ لڑدے پنے گسوب ہوئی نا اے 90,000 دا لشکر موجود ہے توجہ میرے آن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام زرار بن ازور میدان جنگ چائے نے راتی 11 قتل کیتے نے دن جنگ چائے نے کمیز اتاری ہوئی ہے کوئی سرہ موجود نہیں ڈھال موجود نہیں نیزہ اور تلوار موجود ہے گھوڑے تے سوار نے تے للکار کے حق دے پنے او بدبختو آؤ نا محمد دا غلام آیا ہے آؤ بدبختو آؤ نا محمد دا غلام آیا ہے آکے منو پہچانو نا میں رات اڑا اینو آنے نے آقا دا میلاد صحابہ نے کیویں منایا اینج آقا دے صحابہ نے میلاد صحابہ نے منایا تو اور صحابہ کی کرنا ہے اے دسنا ہے رومیاں نو کہ سرکار آ گئے آپ نے وعدہ لگایا آؤ نا او جلدی کرو رومیوں میں رات آ گیا جس نے توڑے 11 واسلے جہنم کیتے نے جدو 11 دی گل ہوئیے زرار بن ازور نے للکار ماریے اونا دا بادشاہ اونا دا ایک بادشاہ نکلے جنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اس نے جنگی مہارت دے پہاڑ توڑے نے آپ ایک بھی واسلے جہنم کیتا ہے دوسرا بھی تیسرا بھی پنجا نال آپ نے مقابلہ کیتا ہے پنج آپ نے قتل کر چھوڑے نے اے چھٹا ہے آپ دے نال مقابلہ کردہ پہ گل مک گئی جدو آپ دے نال مقابلہ کر رہے آپ دے نال مقابلہ کردہ لڑدے 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے نہیں 3 گھنٹے نہیں 4 گھنٹے نہیں 5 گھنٹے مسلسل لڑدے نہیں ہو گئے 5 گھنٹے لگاتار آپ لڑی جاندے نے او نا او ڈھاندا پہ ہے
نہ آپ ڈاندے پنے اچانک آپ تا گھوڑا تھک گیا آخر جانور ہے گھوڑا تھکیا نہ تے زمین تے بیٹھ گیا اے گلہ ہون توجہ نہ سننی زمین تے بیٹھا نا تے زرار بن ازور ویکھ دینے کہ اس بادشاہ دا جڑا ہے نا غلام تازہ گھوڑا بجا کے لئی ہوندہ ہے تے تلوار بھی لئی ہوندہ ہے تازی تے زرار بن ازور زمین تے گرے ہوئے نے گھوڑا گرے ہوئے تے زرار بن ازور نے دسے ہے جدوں کوئی بھی گل نہ بندی پیوے نا اودن کملی والے دا نا لے لیا کرو جدو کدی بھی کوئی گل کوئی کام نہ بڑھنا پہ ہوئے اس صحابہ نے میں نام لے چکے ہیں زرار بن ازور ہے یا ازور ہے عربی رسم الخط مطابق میں ازور ہی پڑھتا پہ ہوں زرار بن ازور آپ تا گھوڑا بیٹھ کے غلام دوڑتا آ رہے آپ نے جدو ویکھے نا غلام وہ لے کے آ رہے گھوڑا اس دا تے آپ اپنے گھوڑے دی پشت سوار ہوئے تے گھوڑے دے کان نے چاکیا او گھوڑے پٹا نالا گھوڑا نہیں گھوڑے دے کان نے چاکیا گھوڑیا جاندہ نہیں میں محمد دا غلام ماشاءاللہ پچایا نہیں تُسی جملہ حضمہ ماشاءاللہ توڑا آجے بہترین ہے اگلا جملہ بھی نہیں پہچانا اے گھوڑے جاندہ نہیں میرا نا زرار بن ازور ہے میں محمد دا غلام آج تو اتا نہ اٹھی جانا تو میں تیری جا کے روضہ رسول تے شکایت لا چھڑنی سواد آیا تھے بولو سبحان میں تیری شکایت دربار رسول جا کے لا چھڑنی ساڑھے کوئی کھوتا ڈیگ پاوے تو نہیں اٹھیں گا اس سے جات بندے ہیں میں مزاق نہیں کر رہے حقیقت بیان کر رہے کھوتا ڈیگ پاوے لدے ہویا پٹھیں دا تو وہ کھوتا یا کھوتی اٹھینی بڑی اوکھی ہو جاندی ہے ایک گھوڑا میدان جنگ چے زخم لگے ہوئے نے جدو میرے آقا دا نام آیا نا تیرے اور میرے پیارے آقا دا نام کاننے چے زرار بن ازور نے بولیا گھوڑے اتا اٹھ جا تیری میں محمد الرسول اللہ نو اپنے نبیان دے سلطان نو شکایت لا چھڑی جدو گھوڑے نے جملے سنے نا گھوڑے نے کان کھڑے کیتے نے اینی ہنایا ہے تے جمپ ماریا نکا جہاں جمپ نہیں ماریا گھوڑے نے مکمل جمپ ماریا ہے آپ گھوڑے تے سوار نے گھوڑے نے جمپ ماریا آپ نے اپنے مد مقابل نو قتل کیتا تو پتہ چلیا جدو آقا دا نام آ جاوے آقا دا نام آ جاوے غلام تے مچلی جاندہ ہے اے جانور بھی آقا دے نام دیا لجا رکھ نہیں دینے تو پھر کہنا کہ پوے گا کروں تیرے نام جان فدا مل کے پڑھ لو کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا ایک جان نہیں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کیا کروڑوں جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد جھوم جھوم کر تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد گل میری ہے مک گئی آخری جملہ ایک جملے دے اندر اے زرار بن ازور او ہیں تاجی آخری جملہ واقعہ نہیں آخری جملہ زرار بن ازور نے ابو عبیدہ بن جراح نے صلاح کی تھی اکیلے دے اندر بڑھنا کی میں تھے کھول دے نہیں پہ بوا آپ نے فرمایا انج کرو 20 صندوق تیار کرو 40,000 دلشکر اندر موجود ہے زرار بن ازور نے فرمایا
ایک صندوق تیار کرو تے اس صندوق دے اندر سانو وچ پا دیو زندہ انسانوں نو صندوقاں دے اندر پا دیو اسی جدو ایک قلعے دے اندر لے کے جاون گے نا انہوں کہو ساڈا خزانہ آیا ہے اسی خزانہ تے ہاں نا اسلام دا صحابہ تو ہٹ کے تین اکھے جی ایمیں ہی آ گیا صحابہ تے باغے فدق تو لڑ پے اے کی معاملہ ہے اس صحابہ دی لائف اسی پڑھی ہوندی تے سانو پتہ ہوندا تو آپ نے فرمایا مینوں صندوق وچ پا دیو تے یاد رکھو آخری جملہ کہ یاد رکھ 5 منٹ کسے صندوق وچ بڑھ کے تے ویکھ آپ 22 گھنٹے صندوق وچ رہے نے اے دسن واسطے کہ حضور آ گئے نے دعا ہے رب العالمین سانو عمل دی توفیق